پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی کسی جنگ پر جاتے تو اس جنگ کا رخ نہیں بتایا کرتے تھے، چھپاتے تھے اسے، کس طرف جانا ہے یہ نہیں بتاتے تھے۔ مگر غزوہ تبوک میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف کر کے بتا دیا تھا کہ ہم نے بہت لمبا سفر کرنا ہے، بہت تکلیف دہ سفر کرنا ہے، اچھی طرح تیاری کرو۔ تو میں سوچا کرتا تھا کہ بس آج اور کل میں تیار ہو جاؤں گا اور چلا جاؤں گا، 2 اونٹ تو ویسے بھی گھر میں ہے، گھر کا سامان بھی پورا ہے، بس تھوڑا سا سامان ہے، سفر لینا ہے اور نکلنا ہے، زیادہ کام تو نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ان کو لکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جنگ میں جانے سے پہلے وہ نام لکھا کرتے تھے، لیکن اس دفعہ مسلمانوں کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ ان کے نام لکھنے کے لیے کوئی رجسٹر وغیرہ نہیں تھا، کوئی اگر چھپ جائے تو پتہ بھی نہ چلے کہ کون آیا کون نہیں آیا۔ لیکن یہ اور بات ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تعالی کی طرف سے وحی آتی تھی نا، کوئی چھپ جائے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بتا دیتا تھا کہ فلاں تو نہیں آیا ہے، تو ان سے چھپنا بھی آسان نہیں تھا۔ اور یہ سفر ایک ایسے موسم میں تھا کہ پھل پک رہے تھے، کھجوریں پک رہی تھیں، درختوں کے بڑے بڑے لمبے لمبے سائے تھے، اور کہتے ہیں کہ اور مجھے اس کا بہت زیادہ شوق تھا، ٹھنڈے سائے میں بیٹھوں گا اور پھل فروٹ کھجوریں کھاؤں گا۔ ایسی حالت میں جو ہے یہ سفر بھی درپیش ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تیاری شروع کر دی، مسلمانوں نے تیاری شروع کر دی۔ میں صبح نکلتا کہ کچھ سامان سفر خرید لوں، پھر واپس آ جاتا، کچھ بھی میں نے نہیں خریدا تھا، اور پھر میں اپنے آپ کو تسلی دے دیتا کہ پیسے تو ایسے بھی ہیں میرے پاس، جب بھی نکلنے کی تیاری ہوگی تو میں جلدی سے سامان سفر خرید لوں گا اور نکل چلوں گا۔ بالآخر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مسلمانوں کے ساتھ سفر پر نکل کھڑے ہوئے، لیکن میں نے کچھ بھی تیاری نہیں کی۔ شیطان دیکھو انسان کو کس طرح پریشان کرتا ہے، ادھر ادھر کی باتوں میں مصروف رکھ دیتا ہے اور اصل کام جو ہے رہ جاتا ہے۔ پھر بھی میں نے کہا کہ چلو 1 یا 2 دن کے اندر تیاری کر لوں گا، پھر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے لشکر تک پہنچ جاؤں گا۔ لیکن پھر بھی میں نے کوئی تیاری نہیں کی، پھر صبح گیا، پھر بھی واپس آیا، کوئی تیاری نہیں کی۔ اللہ، بس اسی طرح وقت گزرتا رہا، صحابہ کرام چلے گئے، وہ جنگ کے میدان تک بھی پہنچ گئے۔ اس وقت میں نے ارادہ کیا کہ اب نکل چلتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ ولیت انی فعلت، کاش کہ میں نے ایسا کیا ہوتا، لیکن یہ میں نہیں کر سکا، اس لیے کہ بہت لمبا سفر تھا نا، بس پیچھے رہ گئے تو رہ گئے نا۔ اب یہاں کا ماحول کیا ہے؟ 30,000 مسلمان جنگ کے لیے گئے ہوئے، تو مدینے میں کون رہے گا؟ کہتے ہیں کہ جب مدینے کی گلیوں میں نکلتا تو صرف ایسے لوگوں کو دیکھتا جن کے اوپر منافق ہونے کا شبہ ہے، مشکوک لوگ ہیں، یا وہ لوگ ہیں جو کہ معذور ہیں، پاؤں سے، آنکھوں سے، جسمانی طور پر معذور لوگ ہیں، وہ جنگ میں نہیں جا سکتے، بس یہی لوگ مجھے نظر آتے تھے۔ تو پھر میں بہت زیادہ پریشان ہوتا تھا، یا اللہ کیا ہوگا؟ اب وہاں کا ماحول کیا ہے؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تبوک پہنچے اور اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ ما فعل کعب بن مالک، کعب بن مالک نے کیا کیا؟ وہ تو نظر نہیں آتا ہے۔ دیکھو اتنا بڑا لشکر ہے لیکن ان کو کعب بن مالک یاد ہے نا، اپنے ساتھیوں کو بھولتے نہیں تھے۔ کہتے ہیں کہ وہاں پر میری قوم کا ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا، بنو سلیمہ۔ عربی میں 3 قسم کے نام ہیں، خیال رکھنا۔ سلمہ یہ لڑکی کا نام ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک خالہ کا نام ہے سلمہ، اور ایک ہے سلامہ،
یہ لڑکے کا نام ہے، سلمہ بن الاکوع، جو بہت تیز دوڑا کرتے تھے. اور ایک ہے سلیمہ، بنو سلیمہ، یہ قبیلے کا نام ہے. تو میری قوم بنی سلیمہ کا ایک شخص وہاں پر بیٹھا ہوا تھا. اس نے جواب دیا، حبسہ یا رسول اللہ برداہ والنظر فی عاطفیہ. آسان الفاظ میں ترجمہ کروں تو یہ ہے کہ یا رسول اللہ، اس کو اس کی پوزیشن نے اور ٹپ ٹاپ نے روک لیا ہے. یا مجاہدین یہ جو ڈسکو بن کر گھومتے ہیں نا، بہت زیادہ بن ٹھن کر گھومتے ہیں، اس کو پوزیشن ہی کہتے ہیں. کہتے ہیں وہ کعب بن مالک جو ہے وہاں پوزیشن ہی بنا ہوا ہے، اس کی دونوں چادروں نے اور دائیں بائیں دیکھنے نے اسے جہاد سے روک دیا ہے. اچھے الفاظ میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ وہ بن ٹھن کر گھومنے پھرنے اور مزے کرنے میں لگا ہوا ہے وہاں پر مدینے میں. تو معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ ان کی قوم کے نہیں ہیں، انہوں نے کہا بری بات کی ہے تم نے. واللہ یا رسول اللہ ما علمنا علیہ الا خیرا. اللہ کی قسم ہے اے رسول اللہ کہ آپ بہت اچھے انسان ہیں، ہم نے ان کے بارے میں سوائے اچھائی کے اور کچھ نہیں دیکھا ہے. دیکھو اپنی قوم کے آدمی نے جو ہے غلط بات کی، اور دوسری قوم کے آدمی نے آپ کی حمایت کی اور آپ کا دفاع کیا. کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے. فسکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اب خاموش ہو گئے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اب خاموش ہو گئے. کیا کرتے؟ ان کی قوم کا آدمی جو ہے ان کے خلاف بول رہا ہے، اور ان کی قوم کا جو نہیں ہے وہ ان کے حق میں بول رہا ہے. تو حکمت ہی کہ خاموش ہو جائے آدمی. اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہر بات پر تبصرہ کرنا اچھی بات نہیں ہے. بعض دفعہ خاموش ہو جانا بہتر ہوتا ہے. یہ تو ہمیں نہیں آتی ہے نا، یہ بات خاموش ہونا ہمیں نہیں آتا ہے. ضرور ترکی بترکی جواب دینا اور جیٹ طیارے کی طرح بمباری کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے. دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے، کچھ بھی نہیں کہا انہوں نے. تو کبھی کبھار ساتھیوں کے درمیان جب اس طرح کی بات ہو جائے تو خاموش ہو جانا چاہیے. آپ کے بڑے، آپ کے بھائی، آپ کے شوہر، آپ کے دادا نانا جو بھی ہو، وہ کوئی بات کرتے ہیں، آپ کو غصہ بھی آتا ہے، لیکن خاموش ہو جانا چاہیے. اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ بچ گیا. زبان کو بند رکھو تو بہت ساری مصیبتوں سے بچ جاتے ہو. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب مجھے پتا چلا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو واپس آ رہے ہیں تو اب کیا ہوگا، تو میرے دل و دماغ میں بہت ساری باتیں گھومنے لگیں، اور جھوٹ کے مختلف قسم کے ماڈل اور جھوٹ کے مختلف قسم کے نمونے میرے دماغ میں گردش کرنے لگے کہ ایسے کہوں گا اور ایسے کہوں گا، یوں کہوں گا تو یوں کہوں گا، اور ایسے نکل جاؤں گا اور ایسے بچ جاؤں گا. کل جب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے آمنا سامنا ہوگا تو ان کے غصے سے میں کیسے بچوں گا. تو میں نے سوچا کہ اپنے کسی سمجھدار ساتھی سے مشورہ کرنا چاہیے. اب یہ خبر آ گئی کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو پہنچ چکے ہیں. 50 دن کا سفر تھا یہ. 50 دن کا سفر جو ہے ختم ہو گیا، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو واپس بھی آ گئے. کہتے ہیں کہ اس وقت میرے دل سے یہ سب جھوٹ، فراڈ اور بہانے سب ختم ہو گئے، اور میں یہ سمجھ گیا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے اگر میں بچ سکتا ہوں تو وہ صرف سچائی ہے. سچائی، سچ ہی کے ذریعے میں بچ سکتا ہوں اور کوئی طریقہ نہیں. فَأَجْمَعْتُ صِدْقَهُ، تو میں نے ان سے سچ بولنے کا پکا ارادہ کر لیا.